یہ سورۃ النور ہے اور 18واں پارہ ہے۔ بہت اہم واقعہ چل رہا ہے۔ معاشرے کو اگر سدھارنا ہے تو اس کے ہر جہت سے جو اصول ہو سکتے ہیں، اس میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سورہ نور کو اگر صرف خاص طور پر سمجھ لیا جائے تو معاشرے کے اندر سے بہت ساری برائیاں خود بخود ختم ہو جائیں۔ اتنی اہم صورت ہے یہ۔ پہلے ایک نظام اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا تھا کہ دیکھیے، کسی کے اوپر الزام لگانا، خاص طور پر بے حیائی کا الزام لگانا، یہ آپ اس وقت کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس کوئی دلیل ہو کہ فلاں آدمی فلاں عورت دونوں کے ناجائز تعلقات ہیں۔ یہ کب کہہ سکتے ہیں؟ جب آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل موجود ہو۔ اگر آپ کے پاس دلیل موجود نہیں ہے، گواہ موجود نہیں ہے، تو آپ کو کہنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ نے کہہ دیا تو آپ کے اوپر سزا جاری کی جائے گی، جس کو حد قذف کہتے ہیں۔ اور کتنے کوڑے لگیں گے؟ 80 کوڑے لگیں گے۔ زبان کھولی کیسے کہ صاحب میں نے تو دیکھا تھا تو گواہ کیوں نہیں لائے؟ کہ گواہ کہاں سے تلاش کرتا؟ تو پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ جب گواہ نہیں ہے تو سچی ہونے کے باوجود تم کہو گے نہیں کسی سے، کیونکہ بے حیائی کے الفاظ آپ ان لوگوں کے سامنے اگر تذکرہ کرو گے جو اس کو جانتے نہیں ہیں، جو شعور والے لوگ ہیں، ان کے بچوں کے سامنے اگر ایسا تذکرہ آئے گا تو ایسی صورت میں ان بچوں کو ایسی چیزیں سننے ملیں گی جو ان کے آنے والے مستقبل کو بھی داؤ پر لگا سکتی ہیں۔ اس لیے ہیجان والی باتیں جہاں تک ہو سکے اسے دباؤ۔ اور پھر ایک بات یہ سامنے آئی تھی کہ اگر وہ گواہ لے آئے تو جو فحشکاری کرنے والا ہے، اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ اسے رجم کیا جائے۔ رجم کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کو ایک گڈھے میں دبایا جائے، اس کے بعد پوری قوم کو جمع کیا جائے، سب سے کہو کہ اس کے اتنے پتھر مارو کہ مر جائے، تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ معاشرے میں بے حیائی پھیلانے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا نظام بیان کیا؟ پہلے کہا کہ دبا کر کے رکھو تاکہ انجان کان ان باتوں کو سن نہ سکے، اور اگر ثابت ہو جائے تو اب اس کو چھوڑو مت، کیونکہ یہ رہے گا، اور اسے اگر آپ نے اب دبا دیا، سزا نہیں دی، تو یہ اپنے جیسے سینکڑوں کو تیار کر دے گا، دیکھتے ہی دیکھتے معاشرہ گندا ہوتا چلا جائے۔ نظام دیا۔ اب ایک اسی سے ملتی جلتی ایک بات اور واقعہ ہے افک۔ میں نے عرض کیا تھا غزوہ بنو مستلق سے جب واپس ہو رہے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو کچھ منافقوں نے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگائی۔ کوئی عام عورت نہیں ہے، وہ پوری امت کی ماں ہے۔ اب اگر ایک بہتان لگانے پر ایک عام عورت ایک عام آدمی پر ثابت نہ کرنے پر 80 کوڑے ہیں، تو اگر قوم اور ملت اور امت کی ماں پر اگر کوئی الزام لگائے اور اس کا کوئی ثبوت اس کے پاس نہ ہو، اس کی کوئی سچائی اس کے پاس نہ ہو، تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں آگے کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ پکے منافق ہیں، کافر ہیں یہ لوگ۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بیان کرنے کے بعد اس واقعے کو تھوڑا سا سمیٹا ہے الفاظ میں، اور اس طریقے سے کہ جب منافق نے عبداللہ بن ابی نے کہنا شروع کیا نعوذ باللہ کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ یہ کریکٹر لیس ہے، نعوذ باللہ، کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، کیونکہ کوئی اپنی ماں کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن بات کو سمجھانے کے لیے کچھ باتیں کہنی پڑے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہنا شروع کیا کہ صاحب یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت صفوان ان کے بارے میں کہنا شروع کیا۔ اب جب بات کو بار بار اچھالا گیا تو جہاں منافقین اس بات کو خوب جوش کے ساتھ ابھار رہے تھے، وہ کچھ مسلمان بھی اس کی زد میں آ گئے۔ جب بار بار ایک چیز کو ریپیٹ کیا جائے گا تو کچھ لوگ جو سادہ مزاج تھے وہ آ گئے۔ ان میں سے 2 نام میں قابل غور سمجھتا ہوں، حضرت حسان اور حضرت مصطح۔
حضرت مستح یہ وہ شخص تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار بھی تھے اور بہت غریب تھے اور نئے مسلمان تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مالدار تھے، کاروباری آدمی تھے، تو شروع سے ہی ان کی ہیلپ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ دیتے رہتے تھے، یہاں تک کہ مہینہ باندھ رکھا تھا کہ بھائی آپ لیتے رہو. اب ایک بات بتائیے، آپ ایک آدمی جس کے یہاں سے آپ کا مہینہ چل رہا ہے، آپ کے گھر کی روٹی روزی چل رہی ہے، اللہ نے اس کو ذریعہ بنایا ہوا ہے، اگر اس کی بیٹی کے بارے میں کوئی آدمی یہ کہے، اور خاص طور پر وہ کہ جس کے گھر کا چولہا اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو سبب بنایا ہے، اگر وہ اپنی بیٹی کے بارے میں ایسے آدمی سے کچھ الفاظ سنے گا تو کیا دل پر چوٹ نہیں پہنچے گی؟ ارے کوئی کہتا کہے، لیکن کم سے کم تمہیں تو اتنی شرم ہونی چاہیے. تم بچپن سے مجھے جانتے ہو، میری بیٹی کو جانتے ہو. حضرت مستح نے جب یہ بات کہی اور آپ کے کانوں میں بات آئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مہینہ تمہارا بند، کیونکہ تم نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے. لیکن مہینہ بند ہونا تو الگ کی بات ہے. پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اماں عائشہ کی براءت کے لیے سورہ نور اتارا کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ سب غلط ہے. کسی عورت کا رات میں قافلے سے بھٹک جانا، اپنی حاجت کے لیے میدان میں چلے جانا، یہ کوئی بعید بات تو نہیں ہے، لہذا یہ سب غلط ہے. تو اس وقت ان لوگوں کا احساس ہوا حضرت حسان اور حضرت مستح کو کہ صاحب ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی. یہ خبیث کہتا رہا، ہم اس کے کہنے میں آ گئے. تو انہوں نے اللہ سے توبہ کی، سجدے کیے، اللہ بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے، معاف کر دے. اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے تم نے معافی تو مانگی، لیکن ایک بات سنو، اذ تلقونہ بألسنتکم، کہ جس وقت کہ تم لوگ اپنی زبانوں سے کہہ رہے تھے، اپنی زبانوں پر بات لا رہے تھے، وتقولون بافواہکم، اور تم لوگ اپنے منہوں سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا کوئی ثبوت تمہارے پاس نہیں ہے، ما لیس لکم بہ علم، وتحسبونہ ہینا، اور تہمت لگاتے وقت عائشہ پر تم اس کو بہت ہلکا لے رہے تھے کہ کوئی بات نہیں ہے بھائی، بہت ساری باتیں مارکیٹ میں اڑتی ہیں، چلو عائشہ پر بھی اگر 2-4 باتیں ہو گئیں تو کوئی ایسی بات بڑی بات نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے تم عائشہ کو ہلکے میں لے رہے، نبی کی بیوی ہے، امت کی ماں ہے، اور اس کا نکاح میں نے آسمانوں پر پڑھوایا ہے. اللہ فرماتا ہے وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، تم اس کو آسان سمجھتے ہو، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اور وہ اللہ کے نزدیک بڑی بات ہے. تہمت لگانا، کسی کی زندگی سے کھلواڑ کرنا ہے. تم نے تو بڑی آسانی سے کہہ دیا کہ صاحب فلاں عورت کریکٹر لیس ہے، اس کے بچوں کی زندگی داؤ پر لگ جاتی ہے، اس کی خود کی زندگی داؤ پر لگ جاتی ہے. اللہ کہتا ہے بڑی بات ہے. وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا، اللہ تعالیٰ نے کہا جس وقت تم نے اس خبر کو سنا تھا تو تم نے کیوں نہیں کہا کہ اس بات کو دہرانا یا اس بات کو کہنا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے. سبحانک ھذا بہتان عظیم، تم نے کیوں نہیں کہا کہ یہ تو اللہ کی، اللہ تیری ذات پاک ہے، یہ تو بہت بڑا الزام ہے حضرت عائشہ پر. مومنو تمہیں تو فوراً کہنا چاہیے تھا نا. بھائی اگر کوئی غیر آدمی کہے تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کو حسد بغض ایمان نہیں ہے، کہ تم تو ایمان والے تھے نا. آدمی کہتا ہے نا اپنے سے، تو بھائی کسی کوئی دوسرا کہتا لیکن تو مجھے جانتا ہے نا، کم سے کم تو ایک بار آ کر کے پوچھ لیتا مجھ سے کہ ایسا ہے یا نہیں ہے. تو اللہ کہتا ہے تم نے میری عائشہ پر، میرے نبی کی زوجہ پر الزام لگایا، ایک بار تو تمہیں سوچنا چاہیے تھا، اور تمہیں تو بے کھٹک کہنا چاہیے تھا ھذا بہتان عظیم، کہ یہ بہتان ہے، اس بات کو ہم تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ جو ایمان والا ہے اسے نبی اور نبی کے گھر والوں سے محبت کرنی ہی پڑے گی. یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا. پھر میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ حضرت حسان، حضرت مستح اور ایسی جو مسلمان تھے، انہوں نے آ کر کے اللہ سے توبہ کی، اے اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں اپنے نبی کے گھر پر کیچڑ اچھالنی نہیں چاہیے تھی. تو اللہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے تمہیں ہم نے معاف کر دیا، لیکن اللہ تم کو یہ سمجھا رہا ہے، تم کو یہ یعظکم، تم سے اس بات کو منوا رہا ہے، تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ آج کے بعد اس جیسی بات دہراؤ گے نہیں، دوبارہ ایسا یہ کلمات تمہاری زبان پر نہ آ جائے نبی کی بیوی کے بارے میں. غصے میں ہے اللہ. اللہ فرماتا ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم اپنے آپ کو ایمان والا کہہ رہے ہو تو دوبارہ یہ کلمات زبان پر
بولیے بھائی, نہیں آنے چاہیے. نبی کے گھر کا مسئلہ ہے. عامت المسلمین کے گھر کو اللہ تعالیٰ اتنی اہمیت دے رہا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے یہ تو میرا نبی ہے. نبی کے گھر سے کھلواڑ نہیں. اللہ فرماتا ہے وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سامنے آیتیں بیان کرتا ہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا اور حکمت رکھنے والا ہے, حکمت بیان کرنے والا ہے. إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. ایک اصول اللہ نے بیان کر دیا. ابھی ہو سکتا ہے کوئی آدمی آ کر کے پھر نبی کی ذات پر کوئی کیچڑ اچھالے, تو اللہ نے ضابطہ بیان کیا. اب اگر کسی نے بے حیائی کی باتوں کو پروموٹ کیا تو سنو, دنیا اور آخرت اس کی جہنم بنا دوں گا. دنیا اور آخرت جہنم بنا دوں گا, اللہ کہہ رہا ہے اس بات کو. اور نبی کی بیوی کے بارے میں, فائشہ سے مراد یہ ہے کہ اگر نبی کی بیوی کے بارے میں بے حیائی کا کوئی لفظ بھی نکالا, تم نے اس بات کو پسند کیا کہ ہماری مجلسوں میں نبی کی زوجہ کے بارے میں کیچڑ اچھالے, تو دنیا اور آخرت تمہاری دونوں تباہ کر دوں گا. اللہ چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہے ان الذین یحبون, بلا شبہ وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں بے حیائی کی باتوں کو پھیلانا ایمان والوں میں, ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اور اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے اور تم لوگ نہیں جانتے ہو. اب اگر ایک بات بتائیے آپ مجھے, کوئی آدمی کہتا میں تو مومن ہوں, سینہ ٹھوک کر کے کہتا مومن, اور پھر کہتا ہے کہ حضرت عائشہ نعوذ باللہ ان کا دامن پاک نہیں تھا, اما عائشہ کا دامن پاک نہیں. اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے, اللہ کہہ رہا ہے مومن ہو تو میرے نبی کے گھر پر آنکھ اٹھا کر کے بھی مت دیکھنا. اور آج کے دور میں کوئی آدمی کہے میں مومن تو پکا ہوں لیکن اما عائشہ کی عصمت کو عزت کو میں نہیں مانتا ہوں, تو بتائیے وہ قرآن کا مخالف ہوا یا نہیں ہوا؟ آپ بتائیں, قرآن کا مخالف ہوا یا نہیں ہوا؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ آج کے بعد اگر تم مومن ہو تو اس کا تذکرہ, بے حیائی کا تذکرہ, نبی کی بیوی پر تہمت کا تذکرہ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے لفظ بولا ہے, اللہ نے بولا ان تعودوا لمثلہ ابدا, اس جیسی بات دوبارہ نہیں ہونی چاہیے. کچھ ہمارے ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں لیکن اما عائشہ کا تذکرہ آتے ہی ان کی زبانوں پر گالیاں آتی ہیں. اللہ نے کہا کیٹیگری ہے ایک ایمان والوں کی, حضرت مستہ جنہوں نے توبہ کر لی. ایک وہ منافق ہے عبداللہ بن ابی جسے کبھی زندگی میں توبہ نصیب ہی نہیں ہوئی. اللہ فرماتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ, اور اگر اللہ کا فضل تمہارے اوپر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو کیا ہوتا, تم میں سے بہت سارے لوگ اس تہمت کو یقین میں مان لیتے اور اس کے بعد ان کی آخرت تباہ ہو جاتی. وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ, اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالی بلا شبہ بہت زیادہ مہربان اور رحم کرنے والا ہے. یہ مسئلہ بڑا حساس مسئلہ ہے, بہت حساس مسئلہ ہے. آدمی بڑی آسانی سے, میں نے دیکھا ہے جو اہل تشیع حضرات ہیں جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے ہیں اور بڑا ٹھوک کر کے کہتے ہیں اچھا حضرت علی سے محبت رکھنا ہم تو ایمان کا جز سمجھتے بھائی. حضرت علی, حضرت حسن, حضرت حسین, جس کو میرے نبی نے محبت سے دیکھ لیا ہم تو اس ممبر سے بھی محبت کرتے ہیں, اس میں کوئی دو رائے. لیکن آپ یہ کہیں آدھا تیتر اور آدھا بٹیر, آپ یہ کہیں کہ ہمیں حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت خدیجہ سے تو محبت ہے لیکن آپ کی دوسری اہلیہ حضرت عائشہ سے محبت نہیں. آپ یہ کہیں کہ آپ آقا کے نواسے اور نواسیوں سے محبت ہے لیکن آپ کہیں کہ آپ کی زوجہ سے محبت نہیں, یہ محبت ادھوری ہے, اس محبت کا اللہ اعتبار نہیں کرتا ہے. تو ہمارے لیے نبی کے گھر میں رہنے والا غلام اور اس کے قدموں کی دھول ہم اسے اپنی عزت سے بڑھ کر کے سمجھتے ہیں. اور پھر اگر نبی کی زوجہ کی بات ہو تو خدا کی قسم ہم اپنا سب کچھ اس نبی کے گھر پر لٹانے کے لیے تیار ہیں. اب اگر آپ یہ کہیں کہ ہم کسی بیوی کو مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے تو اللہ تعالیٰ کے چیلنج کو قبول کرنے کی طاقت تمہارے اندر نہیں, اور یہاں تک تو تم مزے لے سکتے ہو, آگے نہیں. اب قرآن نہیں آتا تو ایک دفعہ میں ہم سوچ بھی لیتے آپ کیا کہہ رہے ہیں, حالانکہ سوچتے نہیں.
لیکن ایک دفعہ کو آپ دنیاوی اعتبار سے سمجھ لیں، لیکن جب قرآن نے کہہ دیا کہ اب میرے نبی کی زوجہ کے بارے میں دوبارہ کوئی کلمات نہیں ہونے چاہیے، بات فائنل ہو گئی، اب کسی کے بارے میں کچھ نہیں۔ اللہ اپنے نبی کو معصوم ایسے ہی تھوڑی رکھتا ہے۔ آپ کہتے ہیں نبی معصوم ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ کیا ہے؟ نبی معصوم ہے، مطلب اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اب اگر آپ یہ مان لیں کہ حضرت عائشہ اس امت کی ماں، نعوذ باللہ، آپ کے قول کے مطابق کہ یہ کہیں نہ کہیں فالٹ ہے، تو ایسی صورت میں آپ نے نعوذ باللہ نبی کو گناہگار مان لیا، ایمان تو ختم ہو گیا۔ تھوڑا تو سوچو، کم سے کم اس دل سے سوچو، میرا نبی جتنا پاک ہے وہ تو اتنی پاکی کو پسند کرتا تھا کہ اگر کوئی بدبودار چیز زبان پر آ بھی گئی، آپ نے قسم کھا لی کہ بدبودار چیز کو کبھی ہاتھ نہیں لگاؤ۔ میرا نبی جس گلی سے گزر جاتا اس گلی کے اندر خوشبوئیں بکھر جاتی، اور آپ یہ کہہ رہے ہو کہ میرے نبی کے جو زوجہ ہے وہاں پر پاکیزگی نہیں؟ کیا کہہ رہے ہو آپ؟ میرا نبی کسی گندی چیز کو پسند نہیں، اور اللہ جس کا نکاح کرائے اس کے بارے میں تو کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں، اس کی پاک دامنی کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نبی کی ذات سے اور نبی کے گھر سے ہمیں مرتے دم تک محبت نصیب فرمائے، اور ہر ایمان والے کو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کا قائل بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب